السلام علیکم، میں ہوں فیصل احمد اور یہ ہے میرا یوٹیوب پیج مسٹر فنفل۔ میرے چینل میں بیان، تلاوت قرآن اور انفارمیشن ویڈیو ہیں، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ عجیب بات ہے، مولا علی شیر خدا، گھر نہیں بنایا، کاروبار کوئی نہیں، ارادہ کوئی نہیں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں مسجد نبی میں گیا تو سیدنا علی شیر خدا رو رہے تھے اور درد سے رو رہے تھے۔ بڑی حضرت علی شیر خدا کی حالت عجیب تھی، ان کو روتے ہوئے دیکھا تو میں قریب گیا، میں نے کہا علی کیا ہوا؟ تو فرماتے علی اٹھے اور میرے سینے سے لگ گئے اور اس درد سے روئے کہ لگا کوئی قریبی عزیز انتقال کر گیا ہے۔ تو میں نے کہا علی کیا ہوا؟ کہنے لگے یار عمر، مجھے لگتا ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا علی تجھے کیسے لگتا ہے؟ تو نے کیسے محسوس کر لیا؟ کون سی ایسی بات؟ مجھے تو لگتا ہے رب کریم کی رضا تیرے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ میں تو چاروں طرف سے دیکھتا ہوں، نبی پاک راضی ہیں، فاطمہ راضی ہیں، ابو بکر راضی ہیں، سارا مدینہ راضی ہے، مکہ راضی ہے، اللہ کے حبیب تیری فضیلت میں حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ علی تو شیر خدا ہے، تو باب علم کا دروازہ ہے، اے علی تیری کیا بات ہے؟ تیرے اوپر تو فخر کرتے اللہ کے فرشتے، تو کیسے کہتا ہے اللہ ناراض ہو گیا ہے؟ تو جناب شیر خدا نے بات کی، میرے دوستو ذہن کے دریچے کھل گئے، کیاریاں مہکنے لگیں، دل چمکنے لگے، شیر کی باتی شیر جیسی، شیر کا ضرب شیر جیسا۔ حضرت علی کہنے لگے عمر اللہ مجھے ناراض لگتا ہے اس لیے کہ 7 دن گزر گئے ہیں، علی کے دروازے پر مہمان ہی کوئی نہیں آیا۔ ارے 7 دن بیت گئے، دروازہ علی پر مہمان کوئی نہیں آیا۔ اگر رب راضی ہوتا تو میرا کوئی مہمان بنتا، اگر کوئی اللہ راضی ہوتا تو کوئی میرے دسترخوان سے کھاتا، اگر اللہ راضی ہوتا تو میں کسی کو پانی پلاتا، اگر رب راضی ہوتا تو روٹی کھلاتا، میں بار بار مہمان نوازیاں کرتا، میں لوگوں کو پوچھتا، میں غذائیں دیتا، محبتیں بانٹتا، مہمان نوازی کرتا، اللہ کو راضی کرتا، مصطفیٰ کی سنت ادا کرتا، پیار بانٹتا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے علی تو فخر کے قابل ہے، علی تو اعزاز کے قابل ہے، تو رشک کے قابل ہے۔ علی تو آج پسند کرتا ہے کہ چل عمر ہی تیرا مہمان بن جائے، چل مجھے لے جا میں تیرا مہمان بن جاتا ہوں۔ سیدنا عمر چلے گئے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اگر تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اگر تو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، پھر اپنے مہمان کی عزت کر۔ میرے محبوب کے دروازے پہ مہمان آئے ہیں، حبشہ سے آئے ہیں، رحمت للعالمین نبی معصوم آمنہ حضرت سیدنا عبداللہ کے لخت جگر صحابہ کرام فرماتے ہمارے دل کے سہارے رسول نے ترکی خیمہ اچھا ہوتا تھا، خوبصورت خیمہ ہوتا تھا، بڑا پیارا ہوتا تھا۔ نبی پاک نے مسجد کی سین میں ترکی خیمہ لگایا، حضور گھر کے اندر جاتے، بی بی پاک حضرت فاطمہ سے کھانا پکواتے، حضرت عائشہ سے لنگر تیار کرواتے، اور حضور نے خود کھانے کی پلیٹیں پکڑی ہوئی ہیں، حضور نے خود دودھ کا پیالہ پکڑا ہوا ہے، حضور نے خود کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں، کریم رسول نے خود میرے حبیب نے نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ فرماتے ہیں پہلے سونا خیمہ لگایا، پھر میرے کریم رسول خود جاتے، کھجور لاتے، دودھ لاتے، کھانا لاتے، روٹیاں رکھتے، حضور ان کو کھلاتے، فرماتے اور کھاؤ اور کھاؤ۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا سونے میں نہ خدمت گزاری کروں، میں نہ اپنے محبوب کے مہمانوں کی مہمان نوازی کروں؟ فرمایا نہ، جب حبشہ میں میرے صحابی گئے تھے تو ان کے بادشاہ نے بڑی خدمت کی تھی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں نیکی کا بدلہ نیکی دینا چاہتا ہوں، میں خیر کا بدلہ خیر۔ اور میرے دوستو میرے نبی پاک کے پاس تو جو لوگ بدر کے قیدی ہو کے گئے، قیدیوں کو میرے رسول نے مہمان بنا لیا۔ ان قیدیوں میں سے ایک قیدی کہتے ہیں قسم اللہ کی عزت کی میرے نبی نے ایک انصاری صحابی کا مجھے مہمان بنایا۔ فرمایا قیدی نہ سمجھنا مہمان سمجھنا۔ فرمایا میں ان کے گھر میں بطور قیدی بندھا ہوا تھا، وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے تھے، مجھے روٹی کھلاتے تھے، اپنے بچوں کو خشک چھوارا دیتے تھے، مجھے تر کھجور دیتے تھے، اپنے بچوں کو وہ جو ہے وہ کل کا پڑا ہوا دودھ دیتے تھے، مجھے تازہ بکریوں کا دودھ دیتے تھے، اپنے بچوں سے رویہ اور تھا، میرے ساتھ اور تھا۔ فرمایا میں فدیہ دے کے آزاد ہونے لگا، فدیہ جمع کرا کے میں در رسول پہ پہنچ گیا۔ حبیب نے فرمایا جا اب
तूने फिदिया दे दिया है। तो मैंने कहा सोनिया मैं कैदी बन के आया हूं और तूने ऐसी मेहमान नवाजी की है, अगर गुलाम बन के आऊंगा तो तू कितनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा, कितनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा।